تمام تعریفیں، ساری بڑائیاں، عظمتیں، کبریائیاں، بلندیاں، پاکیزگیاں اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بیان کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اس کا اہل ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور پیاری پیاری صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر اپنی کتابیں اور اپنی شریعتیں نازل فرمائیں۔ بالخصوص صلاۃ و سلام نازل ہو اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد ہر کسی کے لیے اگر وہ نجات چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی پیروی کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے منہج اور راستے پر چلنے ہی میں سب کی بھلائی ہے اور اسی میں ہدایت ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، انسان کو 4 طرح کی زندگیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ انسان اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں 4 مراحل سے گزرتا ہے یا گزرنا ہے۔ ایک ماں کا پیٹ، جس میں وہ 9 مہینے ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی زندگی ہے۔ حمل قرار پانے کے 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، جان ڈال دی جاتی ہے، اور وہاں انسان اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور اس دنیا میں وجود پاتا ہے۔ اس میں اس کی پرورش پرداخت ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، پلتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپے سے گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عام طور پر ماں کے پیٹ کی زندگی سے زیادہ وسیع ہوتی ہے، زیادہ کشادہ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے،
عمل کرنے کی زندگی ہے، عمل کرنے کا گھر ہے۔ انسان یہاں جو عمل کرے گا، جیسا عمل کرے گا، موت کے بعد اور آخرت کی زندگی میں اس کا پھل پائے گا۔ یہاں جو بوئے گا وہاں وہی کاٹے گا۔ اسی دنیا کی زندگی میں وہ اچھا یا برا کرتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں بناتا ہے۔ نمبر 3، قبر کی زندگی، جس کا اصل نام برزخی زندگی ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے، اور اس لیے اس کا نام برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے دیوار، پردہ، جو دو جانب یا دو کناروں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہ قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی یہ حائل ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں، اس لیے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور عرف عام میں قبر کی زندگی سے مشہور ہے، اس لیے کہ عام طور سے انسان کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصل نام برزخ کی زندگی ہے۔ جو انسان بھی مرتا ہے اس کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، برزخ کی زندگی سے، چاہے اس کو قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چاہے اس کو کسی درندے جانور نے کھا لیا ہو یا اسے آگ میں جلا دیا گیا ہو اور اس کا بدن خاک یا راکھ بن گیا ہو، اڑا دیا گیا ہو، یا پانی میں وہ ڈوب گیا ہو، مرنے کے بعد چاہے جس طریقے سے بھی اس کے آخری رسومات ادا کی گئی ہوں، اس کو اس زندگی سے، برزخ کی زندگی سے گزرنا ہے، اور اس میں سوال جواب اس سے ہونا ہے، اس کی آزمائش ہوگی، اور دنیا میں کیے گئے عمل کے مطابق قبر میں یا تو اس کو نعمتیں ملیں گی یا عذاب ملے گا۔ اس لیے کہ قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، یہ یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا پھر یہ حفرۃ من حفر النار ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جہاں صبح و شام اس کا ٹھکانہ جو بھی ہے، جنت یا جہنم، اسے دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ برزخ کی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی زندگی کے بارے میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ لوگ جب مر جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر جاتی ہیں، تو وہ برزخ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور برزخ کی زندگی میں کب تک ہوتے ہیں؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے قائم ہونے تک اسی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں لمبی ہے۔ نمبر 4، چوتھی زندگی جو کوئی فیصلہ کن زندگی ہے، فائنل زندگی ہے انسان کی، وہ ہے آخرت کی زندگی، جہاں جنت ہے اور جہنم ہے، آخری ٹھکانہ انسان کا، یا تو جنت یا جہنم۔ یہ آخرت کی زندگی سب سے لمبی زندگی ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کو فنا نہیں ہے۔ انسان یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو یہ 4 زندگیاں انسان کو ملنی ہیں، یہ زندگی کے ان 4 ادوار سے، 4 مراحل سے ہر انسان کو لامحالہ گزرنا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج کے خطبے کا اصل موضوع ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی۔ یہ آخرت کا جو سفر ہے اس کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو آخرت کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس آخرت کے سفر کی پہلی منزل
یہی قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں پڑھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے، بدن لرز جاتا ہے، خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اسے موت کی یاد آتی ہے، موت کے بعد کی وہ تیاری کرنے لگتا ہے، آخرت کی فکر اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو خوب زیادہ روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ ان سے کہا جاتا کہ جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر پر روتے ہیں یا قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ آخر کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ جنت اور جہنم پر بھی آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر اور برزخ پر روتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس سے نجات پا جائے گا تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ عَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر نجات نہیں پا سکا تو بعد کی جو منزلیں ہیں اس کے لیے اور مشکل ہو جائیں گی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، گویا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، یہی اصل ہے، یہی اصل آزمائش ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے انسان کا جو آخری ٹھکانہ ہے جنت اور جہنم، سمجھیے کہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کا اشارہ مل جاتا ہے۔ جو یہاں پاس ہو گیا آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان، اور امید ہے کہ وہ آئندہ پاس ہو جائے گا۔ جو یہاں فیل ہو گیا آگے کا معاملہ اس کے لیے مشکل، اور امید ہے کہ وہ آئندہ بھی فیل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جب قبر کا ذکر آتا ہے، قبرستان میں جاتا ہوں، قبروں سے گزرتا ہوں، قبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، تو اس لیے بلا اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، میں رونے لگتا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی جب قبرستان سے ہمارا گزر ہو، جب ہم مردوں کی تدفین کے لیے قبرستان جائیں تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی رونا آنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنا چاہیے بے اختیار، ہمارے دل بھی نرم ہونے چاہیے، ہمارا بدن بھی کانپ اٹھنا چاہیے، ہمارے اوپر بھی خوف اور لرزہ طاری ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، یہ اس شخص کی پہچان ہے جس کا آخرت پر ایمان ہے، یہ اس شخص کی علامت ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے روبرو ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ تو جس شخص کا یہ معاملہ ہوگا وہ یقیناً جب قبر کا برزخ کا معاملہ وہ سنے گا، یا قبرستان سے وہ گزرے گا یا قبر پر جائے گا، تو وہ روئے گا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، وہ اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنا چاہے گا، دنیا کی محبت اس کی کم ہوگی، وہ آخرت کے لیے تیاری کرے گا، وہ قبر کے لیے تیاری کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں تھے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے نیچے کی جو مٹی تھی، زمین جو تھی وہ تر ہو گئی، وہ بھیگ گئی، اتنا روئے۔ کون رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا ہم روتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے رونے کی؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے کی؟ کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ کیا ہم رسول اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ نیک ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ روتے ہیں، وہ موت کے بعد کی زندگی کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جنت جہنم کا، قبر کا، برزخ کا ذکر آتا ہے، ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم ذرا رک کر غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو پہلی منزل ہے آخرت کی، وہاں ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، اس بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمیں کوئی مطلب نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دنیا اور دنیا کی محبت میں اس دنیا کی جو چند روزہ فنا ہو جانے والی زندگی ہیں، اس قدر ہم مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں بعد کی زندگی اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو کیسے ہم اس دنیا کی زندگی میں آمادہ ہوں گے نیک عمل کرنے پر، گناہوں سے بچنے پر؟ جب فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، تو کیسے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا دینداری کا، ایمانداری کا، نیکی کا؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان پہلے فکر کرے، انسان کے اندر احساس پیدا ہو، لیکن یہ سب ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، یہاں تک کہ نیچے کی مٹی تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی موقع پر، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، آج کے دن کے لیے تم تیاری کر لو۔ یعنی تم سب کو ایک دن یہاں قبرستان میں آنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ جس طرح سے آج اس کو دفن کرنے کے لیے تم لوگ آئے ہو، لوگ ایک دن تمہیں بھی دفن کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس قبر کے لیے، اس دن کے لیے، اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو۔ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو قبرستان ہے، یہ جو قبر ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ نصیحت پکڑنے کی جگہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم رسمی طور پر کسی کی وفات ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو جائیں اور تدفین سے فارغ ہو جائیں اور بس، اور صرف اپنے کام دھندے میں لگ جائیں۔ نہیں، وہاں جائیں تو عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ وہاں جانے کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ حکم دیتے تھے کہ قبرستان کی زیارت کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، شروع میں نے قبرستان کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب میرا حکم ہے کہ قبرستان کی زیارت کرو۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ انسان کے دل میں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو عبرت کا مقام ہے، نصیحت پکڑنے کی جگہ ہے قبرستان۔ جب ہم جائیں تدفین کے لیے، ویسے تو توفیق نہیں ہوتی کہ قبرستان جائیں زیارت کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے، کم سے کم اپنے لوگوں کی وفات ہوتی ہے تو جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کو عبرت اور نصیحت لے کر آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عبرت جو ہے، عبرت کی جگہ ہے قبرستان، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کرنی ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، آج کے دن کے لیے، قبر کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں تھوڑی بھی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ اصل محبت یہی ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ جلسے جلوس نکالے جائیں، نعرے بازی کی جائے اور جھوٹا دعویٰ کیا جائے، شو بازی کی جائے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تیاری کرو اے میرے بھائیو، تیاری کرو، آج کے دن کے لیے تیاری کرو، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟
کیسے ہم اس کی تیاری کریں گے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کی فکر کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبر کی نعمتوں اور جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر احساس پیدا کرے، اللہ تعالی ہمارے اندر فکر مندی پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے، آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔